السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 225، پارہ نمبر 7، سورہ المائدہ، آیت 109 تا 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اپنے اوپر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتا، اور تو پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ یوم، جس دن یجمع جمع کرے گا اللہ تعالیٰ الرسول رسولوں کو، فیقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ماذا، کیا، تم جواب دیے گئے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے لا علم، نہیں علم، لنا، ہمیں،
انکا انتا بے شک آپ ہی علام خوب جاننے والے ہیں الغیوب غیبوں کا. اذ جس وقت کالا فرمائے گا اللہ تعالی کالا اللہ تعالی یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اذکر تو یاد کر نعمتی میری نعمت علیکا اپنے آپ پر وعلی والدتک اور تیری والدہ پر اذ جب ایتو کا میں نے قوت دی تجھے بروح القدس روح القدس کے ساتھ تکلم تو کلام کرتا تھا الناسا لوگوں سے فی المہدی گود میں وکہلن اور ادھیڑ عمر میں بڑی عمر میں وَإِذْ اور جب علمتک میں نے تعلیم دی تجھے الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی والتورات اور تورات کی والانجیل اور انجیل کی وَإِذْ تخلق اور جب تو بناتا تھا من الطین گارے سے کہیتی مانند شکل الطیر پرندے کی بیزنی میرے حکم سے فتنفخو پھر تو پھونک مارتا تھا فیہا اس میں فتکونو تو وہ ہو جاتا طیرن پرندہ بیزنی میرے حکم سے وتبریو اور تو تندرست کرتا تھا الاکمہ پیدائشی اندھے کو والابرسا اور پھول بہری کے مریض کو باذنی میرے حکم سے وَإِذْ تَخْرُجُ اور جب تو نکالتا تھا یعنی زندہ الموتى مردوں کو باذنی میرے حکم سے وَإِذْ اور جب کففتو میں نے روکا بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے اذ جب جئتہم تو لایا تھا ان کے پاس بالبینات واضح دلیلیں فقالا تو کہا تھا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کافروا کفر کیا منہم ان میں سے ان نہیں ہے ھذا یہ الا مگر سحر جادو مبین کھلا. پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات اللہ رب العالمین نے قیامت کا کچھ منظر ان آیات بینات میں بیان فرمایا. قیامت کے دن سبھی لوگ ہی جمع ہوں گے، امتیں بھی موجود ہوں گی اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود ہوں گے. تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن میں انبیاء سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے، یعنی جو تم نے دعوت دی تھی لا الہ الا اللہ کی، تمہاری امتوں نے اسے کس حد تک قبول کیا. تو اس موقع پر انبیاء اور رسل علیہ السلام کا جواب ہوگا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. انبیاء سے یہ پوچھ گچھ در حقیقت امتوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کرنے کے لیے ہوگی. انبیاء سے یہ پوچھ گچھ امتوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے ہوگی. انبیاء جواب دیں گے کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، حالانکہ رسولوں نبیوں کی زندگی جتنی عمر ان کو دنیا میں ملی وہ تو اپنی امتوں کے اندر گزری تھی، لیکن اس کے باوجود جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں ہے. یعنی ہماری زندگی کے بعد، ہمارے دنیا سے فوت ہو جانے اور اٹھ جانے کے بعد ان لوگوں کا کیا حال رہا، یا یہ کہ جب ہم موجود تھے کس قدر لوگوں نے دل و جان سے تسلیم کیا اور کس قدر انہوں نے اوپر سے تسلیم کیا، اور یہ کہ ہمارے فوت ہو جانے کے بعد، ہماری وفات کے بعد پیچھے امتوں نے کیا کچھ کیا، اس متعلق ہم نہیں جانتے. یعنی صحیح حقیقی علم اے اللہ تو ہی ہے کہ جو غیب باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے. اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ غیب کا جاننے والا وہ صرف
اللہ وحدہ لا شریک ہے، بندہ زیادہ سے زیادہ، پیغمبر زیادہ سے زیادہ سامنے کی صورت حال سے آگاہ ہوتا ہے، اندر میں کیا صورت حال ہے، فوت ہو جانے کے بعد امتوں کا کیا ہوا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا انبیاء تک کو بھی علم نہیں ہوتا۔ کہ ظاہری صورت تو ہم نے یہ دیکھ لی یہ ہے، اندر کھاتے معاملہ کیا ہے، یا دنیا سے ہمارے فوت ہو جانے کے بعد امتوں نے اس لا الہ الا اللہ کے پیغام اور دعوت کے ساتھ اور لائی ہوئی شریعتوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے علم ہے، اور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اب اس آیت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جو لوگ پیغمبروں کی شفاعت کو لے کر مغرور ہوئے ہیں، انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے آگے کوئی کسی کے دل پر گواہی نہیں دے گا، گواہی یہی ہوگی جو سامنے گراؤنڈ صورت حال ہے، اندر کھاتے کیا ہوا، پیچھے کیا ہوا، یہ کوئی گواہی نہیں دے پائے گا۔ اور پھر یہ قیامت کے دن ہی کا منظر ہے، یہ اس وقت کا لائیو منظر، اس وقت کی ویڈیوز جو اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں دنیا میں ہوتے ہوئے بتا دی۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے مخاطب ہوں گے، اور ملامت میں پھر یہ عیسائی لوگ سب سے زیادہ ملامت کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا یہ کہا کہ عیسیٰ اور اللہ ایک ہی چیز ہیں، اور انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کی اور صلیب کی، غیر اللہ کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ قیامت کے دن کے اس منظر میں، اس اتنے بڑے جرگے کے اندر، اس اتنی بڑی عدالت کے اندر تمام دنیا موجود ہے، تمام جن و انس موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، اے عیسیٰ، اپنی ذات پر اور اپنی ماں مریم کے اوپر میری نعمتوں کو تو یاد کر۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی چند نعمتیں گنوا دیتے ہیں، اور گنواتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے تمہاری روح قدس پاک روح کے ساتھ مدد کی، پاک روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مدد کی گئی، اور فرمایا کہ ہم نے تجھے یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ تو ماں کی گود میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوا، اور ابھی ماں کی گود میں یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا بھی شروع کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ جب کنواری مریم نے بچے کو جنم دیا، اور بی بی مریم علیہ السلام اپنے لخت جگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے کے آتی ہیں، تو لوگوں نے دیکھا کہ کنواری مریم کے ہاتھ میں بچہ ہے۔ اب لوگوں نے جس کے ذہن میں، جس کی زبان پر، جس کے دماغ میں جو آیا اس نے کہنا شروع کر دیا۔ تو مریم نے اللہ کے کیے ہوئے الہام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ جب کنواری مریم بچے کو اٹھا کر لاتی ہے تو لوگوں نے پوچھ توچھ شروع کر دی کہ نہ تیرا باپ بدکار تھا، نہ تیری ماں بدکارہ تھی، اے ہارون کی بہن۔ تو مریم نے بچے کی طرف، عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا، کبھی پیدا ہوئے بچے نے بھی کوئی بات چیت کی ہے؟ بس یہ منظر تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بول پڑے، اور ابھی پیدا ہوئے تھے چند لمحے پہلے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ماں کی گود میں بالکل معصوم سا بچہ،
میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ نے مجھے برکت والا بھی بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں۔ اللہ نے مجھے زکوٰۃ اور نماز کا حکم بھی دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اور اللہ نے مجھے اپنی ماں سے نیکی کرنے والا بنایا، اور اللہ نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین جناب یہ سورہ مریم پارہ 16 کی آیات بینات تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا یہ بھی انعام یاد کروا رہا ہے، اور یہ بھی انعام یاد کروایا کہ تجھے کتاب و حکمت تورات و انجیل کی تعلیم سکھائی۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات کا ذکر کیا کہ جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا اور اس میں پھونک مارتا تو باذنی وہ میرے حکم سے صحیح پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ اسی طرح پیدائشی اندھا اور برس پھول بہری کے مریض کے جسم پر اور آنکھوں پر جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، مادر ذات اندھا ٹھیک ہو جاتا۔ پھول بہری کا مریض جس کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ حکیموں کے پاس نہ جادوگروں کے پاس، وہ بھی صحیح سالم ہو جاتا، اور مرے ہوئے مردے کو باذن اللہ کے حکم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام نکال کر کھڑا کر دیتے۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے یہاں گنوائے، اور یہاں ہر معجزے کے ساتھ چاہے مٹی سے پرندہ بنانا ہو، مادر ذات اندھے کا ٹھیک کرنا ہو، برس کا مریض پھول بہری کے مریض کا ٹھیک کرنا ہو، مردے کو نکال کر کھڑا کرنا ہو، ان تمام باتوں میں اللہ رب العالمین نے بار بار بِإِذْنِی کا ورڈ یوز کیا، میرے حکم سے۔ مطلب پیغمبر کو یہ کمال حاصل نہیں ہوتا، غیر اللہ کو یہ کمال حاصل نہیں ہے، وہ پیغمبر ہو یا کوئی اور ہو، اللہ کے ماں سوا کو یہ کمال اور یہ قدرت اور یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ مٹی سے پرندے بنائے اور وہ ہو بہو پرندے کی طرح پرندہ ہو جائے۔ کسی غیر اللہ کو یہ کمال اور طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دے۔ کسی غیر اللہ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ پھول بہری کے مریض کو ٹھیک کر دے، وہ مردے کو جیتا جاگتا انسان بنا دے۔ یہ طاقت کس میں ہے؟ یہ طاقت اللہ وحدہ لا شریک کی، یہ قدرت اللہ وحدہ لا شریک کی، یہ کرشمہ اللہ وحدہ لا شریک کا۔ اس لیے بار بار فرمایا بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اپنا کوئی کمال نہیں تھا، یہ کمال، یہ قدرت، یہ کارخانہ تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر محض وہ معجزات ظاہر ہوئے، اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا۔ کیسے روکا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے معجزات دکھائے، ان کو انجیل کی تعلیم بتلائی، تورات پر عمل کرنے کا کہا، تو خبیث یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا۔ اتنا نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی سازش رچا لی، پورا پروگرام بنا لیا۔ بے ایمان مشرک بادشاہ کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے، شہید کرنے، سولی لٹکا دینے کا بھی پورا نظام ترتیب دے لیا، لیکن اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جیسا کہ
سورہ آل عمران اور سورہ نساء وغیرہ کی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ان ظالم یہودیوں نے اور منکرین نے کیا کہا کہ جناب یہ عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ جادوگر ہیں، حالانکہ جادوگر مادرزاد اندھے کو ٹھیک نہیں کر سکتا اور پھل بہری کے مریض کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، بھلے وہ جادو میں جتنا کمال کا جادوگر ہو۔ اور جادوگر تو فاسق، فاجر، بدکار، گندے، کمینے، خبیث، نجس، پلید لوگ ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پاک پوتر ہے۔ لوگ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پاک دامن، اسی طرح جناب ان کے ماموں پاک دامن، ان کا نانا پاک دامن، ان کی نانی پاک دامن، ان کا پورا خاندان پاک و پوتر، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سیرت سبحان اللہ وہ بھی ایسے کہ بے نظیر اور بے مثال کردار کے حامل ہیں۔ لیکن اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہہ دیا گیا۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد اور بہت ساری بیماریاں یہودیوں کے اندر اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھیں، اس لیے یہودی اپنی اس حسد کی بیماری میں عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی جان کو قتل کرنے کے درپے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہودیوں سے بچایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہاں اختتام پر میں مزید یہ بھی آپ کو بتا دوں، کلمہ پڑھنے والے بعض جاہلوں نے انبیاء کے معجزات غیر نبی کو دینے کی کوشش کی، مثلا کہ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا۔ وہ جیسے مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر کا یہ معجزہ تھا، صبح صبح جو اس سے ہاتھ ملا لیتا تھا وہ شام تک مرتا نہیں تھا یا اگلی صبح تک نہیں مرتا تھا۔ اور پھر وہ بوڑھی کا جھوٹا واقعہ۔ تو انبیاء کے معجزات کلمہ گو مشرکوں نے غیر نبی کو دینے کی کوشش کی، جو کہ سراسر حرام ہے اور بد عقیدگی پر مبنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔